گاؤں میں موجود میرے چچا کی اچانک وفات ہو گئی تھی۔ غم اور صدمے سے نڈھال ہم ان کے آخری سفر کی تیاری کرنے لگے۔ قبر تیار ہو چکی تھی۔ چچا کی میت ابھی گاؤں سے شہر پہنچی نہ تھی۔ قبر کا ناپ دیکھنے کے لیے میرے ابا اس قبر میں اترے، مگر پھر ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ چچا کی اس قبر سے ابا کبھی باہر نکال ہی نہ سکے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سبق آموز اور زندگی سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرا نام غلام حسین ہے اور میرے والد کا نام اشرف ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ کہنے کو تو میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر میرے ماں باپ نے بالکل بھی مجھے اکلوتے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان نہیں کیا، بلکہ کبھی کبھی تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی مذاق میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کہیں سے بھی دیکھ کر یہ معلوم نہیں پڑتا کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اماں نے مجھ پر بہت سختی کی اور ابا تو ماں سے بھی 2-4 ہاتھ آگے تھے۔ ہمیشہ مجھ پر کڑی نظر رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ گلی میں کھیلنے بھی جاتا تو ہر 15-20 منٹ بعد آ کر مجھے دیکھا کرتے تھے، میرے دوستوں سے ملا کرتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر بہانے سے میرے دوستوں کو گھر بلایا کرتے تھے تاکہ جان سکیں کہ میں نے کس طرح کے لڑکوں کو دوست بنا رکھا ہے۔ ایک عمر تھی جب ماں باپ کی یہ سختیاں بری محسوس ہوتی تھیں، مگر جب لڑکپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، کچھ سمجھ بوجھ آئی تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی یہ سختیاں مجھے ہی رائے راست پر رکھنے کے لیے تھیں، اور اب معلوم پڑا کہ وہ سب تو میری بھلائی کے لیے کر رہے تھے۔ تو بے اختیار اپنے ماں باپ کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ پھر جب میں نے اپنی زندگی کی 24ویں بہاریں دیکھ لیں، بقول والدین کی اب کچھ سمجھ بوجھ بھی آ چکی تھی، کاروبار میں والد کا ہاتھ بھی بٹانے لگا تھا اور کاروبار کی اونچ نیچ سے بھی بخوبی واقف ہو چکا تھا، تو میرے والدین نے میری شادی کرنے کی ٹھان لی۔ شادی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بچپن سے ہی میں اپنی خالہ زاد سے منسوب تھا، مگر خالہ کا گھر ایک ہی گلی میں ہونے کے باوجود بھی نہ تو کبھی اپنی منگیتر سے ملا کرتا تھا، نہ کبھی فضول بات چیت کی تھی، حتیٰ کہ کبھی نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس سب کے پیچھے بھی ماں باپ کی تربیت کا ہاتھ ہی تھا۔ اور پھر نہایت سادگی کے ساتھ ثنا میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، اور اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے بوڑھے ہوتے دیکھنا، جنہوں نے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو قدم قدم چلنا سکھایا ہو، جنہوں نے ہر ٹھوکر پر گرنے کے بعد جلدی سے بسم اللہ کہتے ہوئے آپ کو اٹھا کر کھڑا کیا ہو، اور اب وہ خود لڑکھڑا کر چلنے لگے تھے، یہ دیکھ کر دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھتی تھی۔ ہر وقت اپنے دل میں ماں باپ کی صحت و تندرستی کی، ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جس نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی۔ ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر طارق صاحب کا تھا، اور چچا طارق کے ساتھ میرے والد کے تعلقات ہمیشہ سے ایسے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا میں انہیں واقعی اپنا سگا چچا سمجھتا تھا، کیونکہ اماں یا ابا میں سے اگر کسی نے مجھے ان کے گھر بھیجنا ہوتا تو یہی کہا کرتے تھے کہ چچا طارق کے گھر جاؤ، یا چچا سے یہ بات کہو، یا چچا سے یہ پوچھ کر آؤ۔ میں انہیں چچا طارق کہہ کر بلایا کرتا تھا، اور ان کے گھر آنے کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے تھے کہ میں واقعی سمجھتا تھا کہ یہ میرے چچا ہی ہیں۔ لیکن جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تھوڑی سی سمجھ آئی تو معلوم پڑا کہ وہ صرف ہمارے ہمسائے ہیں۔ ابا خود بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے، ہر بات میں ان سے پوچھ مشورہ لیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اچھا دوستانہ بھی تھا، اس لیے انہیں بڑے بھائی کا درجہ دیتے تھے۔ پھر جا کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ صرف ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن میں انہیں رشتہ دار ہی سمجھتا تھا۔ چاچا طارق کے 3 بیٹے تھے، ان کا تعلق پیچھے سے ایک گاؤں سے تھا جہاں ان کی کچھ زرعی زمینیں بھی تھیں۔ بڑا بیٹا شادی شدہ تھا اور وہیں گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم تھا، اور چچا کی جو زرعی زمین تھی اس کی دیکھ بھال ان کا بڑا بیٹا امجد ہی کیا کرتا تھا۔ امجد کے بعد دوسرے نمبر والا بیٹا جس کا نام خالق تھا، وہ دبئی میں مقیم تھا۔ خالق بھی شادی شدہ تھا،
لیکن اس کے بیوی بچے یہیں پاکستان میں چچا کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے، اور چچا کا سب سے چھوٹا بیٹا نذیر تھا۔ نذیر میرا ہم عمر تھا اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ نذیر کچھ لاؤبالی سی طبیعت کا مالک تھا، گو کہ چچا طارق نے بھی اپنے بچوں کی تربیت بڑے ہی عمدہ پیمانے پر کی تھی، لیکن نذیر کے ساتھ ہمیشہ ان کا ایک اختلاف ہی رہا کرتا تھا۔ اصل میں نذیر کی عادت تھی کہ وہ کہیں بھی ٹک کر کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا، اور چچا اب تک اس کی شادی کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ نذیر بضد تھا کہ اس کی شادی کی جائے۔ لیکن چچا کا یہ کہنا تھا کہ جب تک تم ٹک کر کوئی کام نہیں کرو گے، کسی روزی دھندے پر نہیں لگ جاتے، تب تک میں تمہاری شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتا۔ کل کو وہ لڑکی آئے گی تو اپنے نکمے اور بے روزگار شوہر کے ہاتھوں کی طرف دیکھے گی تو وہ بھی پریشان ہوگی، پھر وہ اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے کیا دوسرے لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلائے گی؟ یہ تو بالکل بھی نامناسب بات معلوم ہوتی ہے، لہٰذا میں یہ قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ اور اسی بات کو لے کر دونوں باپ بیٹے کے بیچ اکثر تکرار رہا کرتی تھی۔ ابا کے سامنے بھی یہ معاملہ بالکل کھلی کتاب کی طرح تھا۔ ابا بھی اکثر نذیر کو سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا، باپ کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے مت نکالا کرو، اس پر عمل کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ مگر نذیر بھی مکمل ڈھیٹ انسان تھا، اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا کہ اچانک چچا طارق بیمار رہنے لگے۔ ایک دن وہ کھانا کھاتے ہوئے اچانک چارپائی پر ایک طرف کو گر گئے۔ چچا کو اس حال میں دیکھ کر ان کے گھر میں تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ خواتین نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا، اور اس وقت ان کے گھر میں مرد بھی کوئی نہیں تھا۔ ان کے گھر سے رونے کی آواز سن کر ابا جلدی بازار میں پاؤں میں چپل ارس کر ان کے گھر کی طرف بھاگے۔ دروازے پر دستک دے کر بلند آواز میں پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ خواتین نے پردہ کرنے کے بعد بتایا کہ چچا کی طبیعت خراب ہے۔ ابا نے فوراً مجھے ایمبولینس کو فون کرنے کے لیے کہا۔ 10-15 منٹ بعد ہی دروازے پر ایمبولینس موجود تھی، اور میں اور ابا چاچا طارق کو اسپتال پہنچ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ان کے دونوں بیٹے بھی وہیں موجود تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق چچا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، گو کہ یہ معمولی سا ہارٹ اٹیک تھا، مگر ڈاکٹر نے سخت ہدایات کی تھی اور ڈھیروں ڈھیر دوا بھی پکڑا دی تھی۔ مگر اس ہارٹ اٹیک کے بعد اب اکثر چچا کی طبیعت نڈھال رہا کرتی تھی۔ چچا کی خراب طبیعت کی وجہ سے ابا بھی اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ اب اس واقعے کے بعد سے روزانہ ابا کا یہی معمول تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر چچا طارق کے گھر ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھتے، کچھ دیر ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ جاتے، اور کبھی کبھار تو میں بھی ابا کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ماہ گزرے تھے، جب ایک بار پھر سے چچا کی طبیعت نڈھال سی رہنے لگی تو چچا کے گاؤں والے بیٹے امجد نے ان سے کہا کہ وہ چند دن کے لیے گاؤں آ جائیں، جگہ بدلے گی، ماحول بدلے گا تو وہ خود کو بہتر محسوس کریں گے، یہاں کھلی فضا میں سانس لیں گے تو اچھا لگے گا۔ چچا بھی راضی ہو گئے، اور یوں اگلے دن ہی چچا گاؤں امجد بھائی کے پاس چلے گئے تھے۔ چچا کے گاؤں جانے کے بعد ابا اب روزانہ فون پر ان کی خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ چچا کو گاؤں گئے ہوئے 8 سے 10 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن گاؤں سے ایک افسوسناک خبر ملی۔ امجد بھائی کا فون آیا، وہ فون پر بری طرح سے سسک رہے تھے۔ ان کی سسکیاں سن کر ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بری خبر ہے، اور پھر انہوں نے میرے اس خدشے کی تصدیق بھی کر دی۔ امجد بھائی نے بتایا کہ ابا گزر گئے ہیں۔ چچا طارق کے گھرانے کے ساتھ ساتھ یہ خبر ہمارے گھرانے کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ چچا کی وفات کا سن کر ابا ایک دم نڈھال ہو گئے تھے۔ ہم سب بھی چچا طارق کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے، جب اچانک امجد بھائی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ چچا کی میت کو لے کر شہر آ جائیں گے، اس لیے ہمیں گاؤں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تب تک میں چچا کی قبر کی تیاری وغیرہ کروا دوں۔ میں نے فوراً ابا کو امجد بھائی کی اس بات سے آگاہ کیا تو ابا کہنے لگے، ہاں یہ ٹھیک بات ہے، میرے ساتھ چلو، ہم قبرستان چلتے ہیں اور گورکن کو قبر کی تیاری کرنے کا کہتے ہیں، تاکہ جب تک وہ میت لے کر شہر آئیں قبر تیار ہو چکی ہو۔ میں اور ابا قبرستان چلے گئے، گورکن سے ملے اور اس کو قبر تیار کرنے کا کہا۔ جگہ وغیرہ دیکھ لی گئی،
ساری تیاری وغیرہ مکمل کر لی۔ پھر اچانک گورکن کہنے لگا کہ میت کہاں ہے تاکہ قبر کا ناپ لے لیا جائے۔ تب اچانک ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں کہ میت تو ابھی گاؤں میں ہے، ابھی شہر لانا باقی ہے۔ گورکن کہنے لگا تو پھر ایسا کیجیے، مجھے اندازہ بتا دیجیے کہ وہ کس قد کاٹ کے ہیں تاکہ اندازے سے قبر کھودی جا سکے۔ تبھی اچانک ابا کہنے لگے بالکل میرے قد کاٹ کا ہے، وہ تم یوں سمجھ لو کہ میرا ہی بھائی ہے، ذرا برابر فرق نہیں ہے، میری جسامت جیسی ہی اس کی جسامت ہے۔ گورکن نے ابا کو ایک نظر غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے۔ اس نے ابا کا ناپ لے لیا اور قبر تیار کرنے لگا۔ ہم دونوں باپ بیٹا اتنی دیر قبرستان میں ہی رہے، ساتھ ساتھ امجد بھائی کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ دبئی والے بھائی بھی آ رہے ہیں اور باقی ساری تیاری بھی چل رہی ہے، لہٰذا کچھ دیر تک ہم ابا کی میت کو لے کر شہر پہنچ جائیں گے۔ ہم دونوں باپ بیٹا اب تک قبرستان میں ہی تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد قبر تیار ہو چکی تھی۔ تبھی گورکن نے ابا سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک دفعہ قبر میں لیٹ کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ قبر بالکل ٹھیک ناپ کی تیار ہوئی ہے یا نہیں۔ ابا کہنے لگے ارے بھائی، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے، ہم سب نے ایک دن یہی تو جانا ہے۔ ابا کی بات سن کر گورکن بھی مسکرایا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ابا نے جوتا اتارا اور قبر کے اندر اتر گئے اور اس میں بالکل سیدھے ہو کر لیٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل تو جیسے کانپ گیا تھا، مگر ابا اس قبر میں بالکل فٹ فاٹ پورے آ گئے تھے۔ یعنی ابا کا اور گورکن کا خیال تھا کہ قبر بالکل ٹھیک ناپ کی تیار ہو گئی ہے، لہٰذا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکل آئے، جوتا پہنا اور گورکن کو اس کی مزدوری دینے کے بعد ہم دونوں باپ بیٹا گھر لوٹ آئے۔ گھر آ کر ابا نے مجھے کہا کہ امجد سے رابطہ کرو اور پوچھو وہ کب تک پہنچنے والے ہیں۔ جیسے میں نے امجد بھائی کا فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا ارادہ بدل گیا ہے، تم اپنے ابا کو لے کر گاؤں آ جاؤ، کیونکہ یہاں گاؤں میں ہمارے بہت سے رشتہ دار عزیز اور دوست احباب ہیں جن کا کہنا ہے کہ ابا یہیں گاؤں کے تھے تو ان کو یہیں گاؤں میں دفنانا چاہیے، لہٰذا اب ہم ابا کی تدفین گاؤں میں ہی کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے ابا کو بھی امجد بھائی کے فیصلے سے آگاہ کیا تو ابا نے فوراً مجھے کہا کہ تم گاڑی کا بندوبست کرو، ہم سب گاؤں چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب گاؤں چلے گئے، شام تک وہیں رہے۔ چچا کی تدفین کے بعد اگلے دن دوپہر کے وقت ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ یہ 2 دن بہت ہی افسردہ، نڈھال اور پریشان سے گزرے تھے۔ چچا کا یوں اچانک چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ہمارے لیے وہ صرف ہمارے ہمسائے نہیں تھے، وہ ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح تھے۔ مجھے واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے گھر سے ہی کوئی فرد چلا گیا ہو۔ ابا بھی بہت افسردہ اور نڈھال سے تھے۔ میں ان کو بھرپور تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ تسلیاں فی الحال کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ وقت ہی اس زخم پر مرہم رکھے گا۔ چچا طارق کی وفات کو 2 دن گزر گئے تھے اور پھر تیسرے دن میرے گھر کی دہلیز پر بھی قیامت نے دستک دے دی۔ دوپہر کے وقت ابا ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے جب اچانک وہ چاروں شانے چت کر گئے تھے۔ اماں کچن میں گئی تھیں اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ دھڑام کی آواز سنی تو ہم دونوں بھاگ کر باہر نکلے۔ ابا یوں گرے ہوئے تھے، دیکھا تو میرے ہاتھوں ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابا کو اپنے بازو میں اٹھایا اور چارپائی پر لٹایا، اپنی بیوی کو جلدی سے ایمبولینس کو کال کرنے کے لیے کہا۔ 2 دن پہلے ہی تو چچا خالق ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، دل تو ابھی بہت ڈرا سہما ہوا تھا، اور ابا کی یوں اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل کو ہول اٹھ رہے تھے۔ ایمبولینس آ چکی تھی، میں نے ان کی مدد سے ابا کو ایمبولینس میں ڈالا اور ہم سب تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہوئے، مگر میں ابا کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا، اور میں اس وقت شدت سے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کی زندگی لمبی کرنا، اسے میری بھی عمر لگا دینا۔ لیکن شاید ابا کا آخری وقت آ چکا تھا، اجل انتظار میں کھڑا تھا اور اب دعائیں قبول ہونے کا وقت گزر چکا تھا۔ جب تک ہم اسپتال پہنچے ابا کا سانس رک چکا تھا، پھر بھی ابا کو ایمرجنسی میں رکھا گیا
انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور میں اس طرح پتھر کی مورت بنا ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھے، وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر رہے تھے، پھر وہ اچانک اس طرح سے کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر ابا کیسے چلے گئے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں بار بار ابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کو ہلانے جلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ان کا وجود ساکت ہو چکا تھا، زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اور پھر میں لٹی پوٹی حالت میں اپنے باپ کے مردہ وجود کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ 2 دن پہلے جس طرح چچا طارق کے گھر میں ایک مجمع اکٹھا تھا اور انہوں نے اپنے والد کو آخری سفر پر روانہ کیا، آج وہی ساری کہانی میرے گھر میں دہرائی جا رہی تھی۔ وہی منظر تھے، ہر طرف آؤ بکا تھی، نہلانے کے لیے بندوبست کیا جا رہا تھا، کوئی کفن کا بندوبست کر رہا تھا۔ چچا طارق کے بیٹوں نے اس مشکل وقت میں میرا بالکل بھائیوں کی طرح ساتھ دیا اور قدم پر میرے ساتھ کھڑے رہے، اس کے باوجود کہ ابھی 2 دن پہلے ان کا باپ انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ تو ابھی خود غم سے نڈھال تھے، مگر پھر وہ مجھے تسلی دینے کے لیے، مجھے کاندھا دینے کے لیے میرے ساتھ تھے۔ ابا کو نہلا کر کفن پہنا دیا گیا اور پھر میں نے امجد بھائی کے ساتھ قبرستان کا رخ کیا۔ گورکن سے قبر تیار کرنے کو کہا تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا اس شخص کی قبر تیار کرنی ہے جو 2 دن پہلے طارق کی قبر کا ناپ دے کر گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں انہی کی قبر تیار کرنی ہے، تو اس نے حیرانگی سے اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا قبر تو تیار ہے، کیونکہ وہ میت تو آئی نہیں تھی، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اب میت کی تدفین گاؤں میں ہی کرنی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، مجھے یاد آیا واقعی ابا نے چچا کی قبر کا ناپ دیا تھا، لیکن چچا کو تو گاؤں میں دفنا دیا گیا تھا اور وہ قبر تو ویسی کی ویسے ہی پڑی تھی، اور پھر اسی قبر میں ابا کی تدفین کی گئی۔ یہ منظر میری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ 2 دن پہلے جس قبر کا ناپ ابا نے چاچا طارق کے لیے دیا تھا، اسی قبر میں آج میرا باپ خود دفن کر دیا گیا تھا۔ میرے خدایا، زندگی اتنی ناقابل اعتبار چیز ہے، یہ سوچ کر میں کانپ اٹھا تھا۔ بلکہ صرف میں نہیں، جس نے سنا وہ حیران رہ گیا کہ 2 دن پہلے ابا خود اس قبر میں لیٹ کر اس کا ناپ دے کر اس کو تیار کروا چکے تھے۔ ابا تو اس دنیا سے جا چکے تھے، مگر جاتے جاتے میری آنکھیں کھل گئے تھے۔ گو کہ اپنے والدین کی طرف دیکھ کر 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی عادت تو مجھے بچپن سے ہی تھی، مگر ابا کے جانے کے بعد ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زندگی واقعی پانی کا بلبلہ ہے، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں سے جانے کی تیاری ہمیں آج ہی کرنی ہوگی، کیونکہ کیا خبر کل دنیا کے اس میلے میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔